جب ہمارا ایک سپاہی، ایک افسر، ہمارا ایک پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، سپاہی اپنی بندوق اٹھاتا ہے، اور جب ٹینک میں ہمارا ایک جوان اور افسر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اس نعرے کے بعد جو ان کے جسم اور خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے، خدا کی قسم موت کا خوف جو ہے وہ ان کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ پھر دوسرا نعرہ آتا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جب یہ نعرے لگتے ہیں تو اس کے بعد خوف نام کی چیز ان کی صفوں سے دور ہو جاتی ہے، اور خوف پھر طاری ہوتا ہے تو آپ کے دشمن پہ طاری ہوتا ہے۔ جو جب جہاز خریدتا ہے رافیل تو کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور واقعی وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس سب سے بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ایمان نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مہارت نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا مقابلہ انڈیا کے بس میں نہیں ہے۔ بزدل دشمن، ہمارا ازلی کمزور اور بزدل دشمن جو ہمیشہ رات کی تاریکی میں مقابلہ کرتا ہے، 3 انکاؤنٹر اس نے ہماری افواج کے ساتھ کیے۔ سب سے پہلا انکاؤنٹر اس وقت ہوا کہ اب رات کی تاریکی میں اس نے ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور میزائلوں سے حملے کیے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ ڈرون آپ کو پاکستان میں اڑتے نظر آئے، انڈیا کے ڈرون اڑانے کے مقاصد 2 تھے۔ ایک یہ کہ وہ یہاں جاسوسی کر سکیں، ہمارے جو ٹھکانے ہیں، فضائیہ کے اڈے ہیں، ہماری دفاعی انسٹالیشنز ہیں، اس کا ٹھکانہ معلوم کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم انہیں اپنے ہتھیاروں سے نشانہ بنائیں گے تو وہ ہمارے ہتھیار جہاں جہاں نصب ہیں ان کی لوکیشنز تلاش کر سکیں۔ ہم نے انہیں غیر روایتی طریقے سے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے گرایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا یہ جو حربہ ہے یہ بھی ناکام ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں ہم اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی جرأت اور بہادری کو، سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فضائیہ کے جگہ دیں انجم صاحب کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فضائیہ کے سربراہ ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب، جہاں ان کی کمال پیشہ ورانہ صلاحیت موجود تھی، فوج کے اندر جیسے میں نے کہا وہ جذبہ موجود تھا، مکمل تیاری موجود تھی، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ انڈیا نے جب 2 دفعہ یہ کمینی حرکتیں کی، ہم نے انہیں بار بار وارن کیا کہ آپ اور ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم اس خطے کو ایٹمی جنگ کی نظر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن انڈیا شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ کوئی بدمست ہاتھی ہے، شاید وہ اس ریجن میں اپنی بدماشی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے تیسری غلطی کی، ہمارا جو نور خان ایئر بیس تھا اس کے اوپر اس نے میزائل حملہ کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس میزائل حملے کو ناکام کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب پاکستان کے میزائل پاک سرزمین سے نعرہ تکبیر کہہ کے چلے، نعرہ تکبیر کہہ کے جب چلے تو اس کے بعد انڈیا کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے بعد انڈیا کو پتہ چل گیا کہ میرا کوئی بھی اڈا، میرا کوئی بھی فوجی ٹھکانہ وہ پاکستان کی میزائلوں سے بچ نہیں سکتا۔ آزاد کشمیر سے جو ہماری توپیں تھیں، جب انہوں نے گولے داغے تو انڈیا نے اپنے جو چوکیاں تھیں وہاں پہ انہیں سفید جھنڈے لہرانا پڑے۔ دوران جنگ جب ایک فوج سفید جھنڈا لہراتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے